أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو خوش آمدید کہتی ہوں. دور تفسیر قرآن کے سفر کے 7ویں دن میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی نسبت سے حدیث پیش کرتی ہوں میں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سب سے افضل من تعلم جس نے سیکھا القرآن قرآن وعلمہ اور اس کو سکھایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور اس علم کو بانٹنا سب اعمال سے افضل ہے. اگر کوئی شخص رات بھر بھی عبادت کرتا رہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو رات کا 1 گھنٹہ یا 1 گھڑی جو ہے قرآن کے سیکھنے میں، یعنی خود اس کا معنی جاننے اور اس کے اندر فہم اور تدبر کرنے اور اس کے اندر تحقیق کرنے میں گزارے، یا پھر اس کی تعلیم دے، یا تو خود سیکھے یا سکھا دے. تو یہ ساری رات جو ہے عبادت کرنے سے بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا افضل ترین اعمال میں سے ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے. موٹی، تازی اور صحت مند اونٹنیاں. تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہر روز ہمیں 2 اونٹ مل جائیں. اونٹ بھی نہیں، اونٹنیاں. ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان سے آگے اور بچے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھیں یا سکھائیں؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں سے بہتر ہے. اس زمانے میں میری بہنوں اونٹنیاں بہت ہی قیمتی معلومات ہوا کرتی تھیں. اور یہاں مسجد کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے آیت مسجد جایا کرو، کیونکہ اس وقت جو ہے اسکول یا ادارے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج موجود ہیں. لوگ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد ہی میں جایا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ہم آج کی تفسیر کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों, प्यारी माओ, उम्मीद है आप तमाम लोग बखैरियत होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। इंशाअल्लाह आज 7वें पारे की तफसीर और तर्जुमा पढ़ा जाएगा। तफसीर आयत नंबर 83 सूरह अल-माइदा की 83 से शुरू होगी और सूरह अल-अनआम आयत नंबर 110 पर मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप तर्जुमे को बड़े गौर से सुनें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए बहनों, इतने कम वक्त में कुरान के समंदर में से खंगाल कर मोतियों को निकालना बहुत मुश्किल बात है, पर हम कोशिश ज़रूर करें। तो इसलिए आप सबसे इल्तिजा है कि तर्जुमे को बड़ा गौर से सुनें। चलिए हम तर्जुमा शुरू करते हैं। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 83। जब वो उस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पे उतारा है तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना माने, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें साले लोगों में शामिल करे। मेरी बहनों, यहाँ पर आयत 84 में जिन लोगों के रोने के बारे में बताया जा रहा है, ये दरअसल हबशा के बादशाह नजाशी और उसके साथियों के बारे में कहा जा रहा है। जब कुछ लोग कुफार के जुल्म सितम से तंग आकर जब हबशा हिजरत कर गए, तो फिर यहाँ से कुफार मक्का गए वहाँ पर, और वहाँ पर नजाशी से कहा कि भाई ये लोग कुछ यहाँ से भाग कर आए हैं तो आप उनको लौटा दें। तो तब इसरार पर फिर हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की कुछ अल्फाज, कुछ आयतें तिलावत की और उस तिलावत को सुनकर बेसाख्ता नजाशी और उसके साथी रो पड़े। ये उनके बारे में ये आयतें हैं। मेरी बहनों, अल्लाह का कलाम जो सुनकर जो रो दे वो दरअसल सालिहीन है। उल्मा और इल्म रखने वाले अल्लाह की खशियत रखते हैं। जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो उनकी आंखें बेसाख्ता बह उठती हैं। ऐसा कहते हैं कि 3 लोगों की आंखें क़यामत के दिन आग को नहीं देखेंगी। इनमें से एक आंख वो होगी जो अल्लाह के डर से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह की मोहब्बत से, अपनी गुनाहों की नदामत से रो पड़ी हो। इस आयत में तो नजाशी और उस नजाशी के हबशा के जो बादशाह नजाशी और उसके साथियों के बारे में कहा जा रहा है। जब मुसलमान मक्का में उनकी सख्तियों से तंग आकर जब हिजरत करके हबशा चले गए थे तो कुफार मक्का वहाँ पर गए और वहाँ हबशा के जो बादशाह नजाशी था उससे कहा कि ये जो हमारे कुछ लोग भाग कर आ गए हैं उनको हमारे पास लौटा दीजिए। तब हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की तिलावत की और सूरह मरियम की तिलावत सुनकर बादशाह नजाशी और उसके साथी बेसाख्ता रो पड़े। तो ये आयत जो है यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड है। मेरी बहनों, अल्लाह के कलाम को सुनकर जो रो देता है दरअसल वही सालिहीन है। अल्लाह के कलाम को जब रो कर इंसान एहसास कर लेता है कि ये किसका कलाम है और मेरे हालात, मेरे गुनाह का क्या मामला है, तो उसकी आंखों से आंसू ज़ारो ख़तार छलक उठते हैं। 3 लोगों के बारे में आता है कि उनकी आंखें क़यामत के दिन आग को नहीं देखेंगी। इनमें से एक आंख वो होती है जो अल्लाह के डर से रो पड़ी हो, अल्लाह की खशियत से रो पड़ी हो, अपनी गुनाहों की नदामत से रो पड़ी हो। मेरी बहनों, देखने को तो ये आंसू बहुत छोटा सा कमज़ोर सी चीज़ होती है, बिल्कुल छोटा सा बह जाने वाली, टपक जाने वाली चीज़, मगर वो इतनी ताकत रखती है कि खुलूस से नीयत से बहाई जाए तो पहाड़ों जैसे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। बट ये आंसू सिर्फ अल्लाह की याद में बहने चाहिए। हम आम तौर पर किन चीज़ों पर रोते हैं, किन बातों पर रोते हैं? हमारे आंसू क्या दुनिया के लिए बहते हैं या आखिरत के लिए? हमारे आंसू किसी की याद में बह रहे हैं या अल्लाह की मोहब्बत और खशियत में? ख़ास तौर पे हम बहनें, हमारी जो आंखों से आंसू ज़ार जाते हैं, हम ये गौर करें कि ये आंसुओं की वजह क्या है। कि दुनिया की परेशानी, औलाद की नाफरमानी, क्या वजह है? तो हम ये गौर करें। मेरी बहनों, जब हम कुरान से गुज़रें, हर आयत पर जब चलें, तो कुछ ना कुछ आयत कोई ना कोई वक्त, कोई ना कोई दौर में नाजिल हुई है।
تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ بات تو ان سے کہی جا رہی تھی, یہ بات تو نجاشی کے لیے اتری ہے, یہ آیت اس سے ریلیٹ کر رہی ہے. میری بہنوں, ہم قرآن کو اس حساب سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام ہم سے کہہ رہا ہے, ہم اس سے, اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر یہ باتیں بیان کر رہا ہے. جب ہم اپنی آپ کو اس جگہ پر رکھیں, ریلیٹ کریں, تب ہم کو احساس ہو اور پھر ہم اپنی اصلاح کر سکیں. تو میری بہنوں, اگر ہمارا دل جب بھر آئے تو ہم جانماز بچھا دیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جو دل میں ہمارے بھرا ہے ہم نکال کر اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اپنے آنسوں کے ذریعے اپنا دل ہلکا کر دیں. ہم ان سے نہ کہیں, ہم ان کے سامنے نہ روئیں, ہم اس کے سامنے روئیں جو ہماری آنسوں کی قدر کرتا ہے. میری بہنوں, رو کر مانگنے سے ہم کو کچھ بھی مل جاتا ہے. ایگزامپل کے طور پہ ایک ماں ہی, ہم سب مائیں ہیں نا, ہم خود دیکھ لیں, اگر گڑ گڑا کر رو کر اگر بچہ ہم سے کچھ مانگتا ہے تو ہم وہ چیز بھی دے دیتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے تھے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بچے کو سردی زکام ہوتا ہے, وہ رو رہا ہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے, تو میں نے ایک ماں کو تو یہ دیکھا تھا کہ اس نے آئس کریم کو گرم کر کے دے دیا, اور جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اس کو روتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی. تو میری بہنوں سوچئے, جب ایک ماں اپنی اولاد کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو رب الکائنات, وہ رحمان, وہ غفور الرحیم, جو کئی ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, تو کیا وہ ہم کو روتا ہوا چھوڑ دے گا؟ کیا اس کی غیرت نہیں جاگے گی؟ ہمارے دروازے پر بھی کوئی 10 بار ٹھوک دے تو ہمارا بھی دل انمناتا ہے کہ اس کو منع کر دیں. تو وہ تو اپنی غیرت رکھتا ہے, وہ تو اس کی ذات کے خلاف ہے کہ وہ پھیلی ہوئی جھولی کو بنا بھرے لوٹا دے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم بولنے سے زیادہ عمل کرنے والے بنیں. انشاءاللہ آگے ترجمہ پڑھتے ہیں. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلا دیا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ, پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یہاں پہ جو لفظ معتدین آیا ہے اس کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانے والے. دیکھیے ہمارا جو دین ہے بالکل بیلنس ہے, بولتے ہیں نا بالکل بیلنس, اعتدال والا, ایکسٹریمسٹ نہیں ہے کسی بھی چیز میں. یہاں مطلب کہتے ہیں نا کہ زور نہیں ہے, بیلنس ہے, نہ بہت زیادہ اور نہ بہت ہی کم, چاہے وہ کھانے پینے کے معاملہ ہو چاہے وہ زندگی گزارنے کے الگ الگ شعبے. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے اس آیت میں وہ دونوں چیزوں کو لیتے ہوئے ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں جو زندگی میں ہیں وہ ہم کو بیلنس رکھنی ہے. پاک اور طیب حلال کھانا اور اس سے ریلیٹڈ تمام کھانے پینے کی چیزیں جن کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے اور کھانے کو دل چاہتا ہے تو ہمیں اسے کھا لینا چاہیے کیونکہ وہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. بعض ایمان والوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں مطلب بے ضروری اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہ سوچتے ہیں کہ عورتوں سے یا لذیذ کھانوں سے دوری بنائے رکھنے سے یا ان کو حرام کر لینے سے ہمارا تقوی اور بڑھ جائے گا. لیکن یہاں کا کیا کہا گیا ہے کہ طیب ہو, پاک ہو, حلال ہو تو انہیں کھانا ہے, اور اس میں بھی بیلنس اور اعتدال ضروری ہے, اسراف نہیں, زیادتی نہیں, ویسٹ آف فوڈ نہیں. تو اس لیے میری بہنیں ہم اپنا جائزہ خود لے لیں کہ ہمارا ویسٹ آف فوڈ کیا کچن کا ڈسٹ بن بتاتا ہے یا ہماری شادیوں کے ہال کے ٹیبلز بتاتے ہیں. کہ کہتے ہیں نا کہ حد سے بڑھ جانے والے کسے کہتے ہیں, یہاں پر ہم کو ان چیزوں کا غور کرنا ہے. دوسری چیز جو زندگیوں کے شعبے میں حرام کرنے, جیسے خود ہی سے شریعت کی کچھ چیزوں کو حلال کر لیا جائے اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیا جائے, یہ بالکل سخت ناپسند ہے. اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 شخص آپ کے بارے میں, آپ کی عبادتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے, اور جب پوچھا تو پھر عبادتوں سے پھر یہ خیال لگایا, یہ مطلب یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں تو ان کو اتنی زیادہ عبادتیں کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے, مگر ہم تو گنہگار بندے ہیں اس لیے ہم کو تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. تو پھر ان تینوں نے یہ طے کیا, اس میں سے ایک نے یہ کہا کہ اب تو ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا,
دوسرا بولا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے شخص نے یہ بولا کہ میں عورتوں سے جدائی کر لوں گا, کبھی شادی نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ان تینوں کو بلوایا اور کہا کہ کیا آپ لوگوں نے ایسے طے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنی باتوں کی کہ جس نے میری سنتوں سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. تو میری بہنیں, ہم کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں حدود میں رہ کر استعمال کرنا ہے, بیلنس رہ کر, چاہے وہ ڈائٹ کی بات ہو, بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے, یا زندگی کی بات ہو, زندگی بیلنس ہونی چاہیے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمانی جائے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہم ہر چیز تج دیں, اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا بچھونا چھوڑ دیں اور پادری بن جائیں یا پھر دنیا سے سنیاس لے لیں. یہ ہمارا دین نہیں کہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. یعنی قسم توڑنے کا کفارہ. کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے, شاید کہ تم شکر ادا کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور یہ پانسے, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی. یہاں آپ نے سنا کہ 4 چیزوں کی حرمت بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. میری بہنوں, شراب کے بارے میں پہلے بھی 2 بار حکم آ چکے ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں. پہلے سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں. پھر دوسری بار سورہ نساء میں یہ حکم ہوا کہ اس کو پی کر نماز کے قریب بھی مت جانا. اور اب یہ فائنل حد لگ گئی, فائنل حکم آ گیا کہ یہ پوری کی پوری طرح حرام ہے. خمار جو ہے یہ عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں, جس سے اس کا سر اور سینہ کور ہوتا ہے. اسی سے لفظ نکلا ہے خمر. خمر یعنی وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے. شراب ہر خباثت کی جڑ ہے. جس نے شراب پی اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. شرابی انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس حکم کے آتے ہی اعلان ہوا کہ نہ استعمال کر سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں, اور نہ ہی دوا کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. چنانچہ اسی وقت سب نے اپنی شراب پھینک دی. یہ ان کی زندگی اور ان کی لائف سٹائل کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. پھر بھی اطاعت رسول کا وہ عالم تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. میری بہنوں, ذرا یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ وہاں جیسے حکم ہوا کہ اب کمپلیٹلی حرام ہے, تو نہ تحفہ دینا ہے, نہ علاج کے لیے کسی بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, رکھنا ہی نہیں ہے, بالکل ضائع کر دینا ہے. ہم یہاں پر اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہم سے کہہ دیا جاتا ہے فلانی چیز حرام ہے, اس کو چھوڑنا ہے, تو ہم کو کتنی چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے, ہم کمزور انسان ہیں, ان کا ایمان الگ تھا, ہمارا ایمان بہت کمزور ہے, یہ ایسا نہیں ایسا ہو سکتا ہے. کئی حرام چیزیں بھی اگر گھر میں بھی آ جائیں تو کہتے ہیں اب چلو اس بار آ گئی, اب اتنا یوز کر لیں, پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایکسکیوزز ہماری کتنی ہوتی ہیں. میری بہنوں, ہم کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آگے بتاتی چلوں کہ اس شراب سے ریلیٹڈ جو بات ہے کہ 10 لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. اس کے نچوڑنے والے پر, نچوڑوانے والے پر, خریدنے والے پر, بیچنے والے پر, لادنے والے پر, لدوانے والے پر, رکھنے والے پر, اس کی قیمت کھانے والے پر, اس کو پینے والے پر اور پلانے والے پر, اور اس کا منافع حاصل کرنے والے پر. اب اس آیت سے ہم ایک سبق لیتے ہوئے چلیں میری بہنوں کہ دیکھیے, مال کو پاک کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ سال میں ایک بار رمضان میں زکوٰۃ دے دیں تو ہمارا مال پاک ہو گیا. دراصل کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے.
یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 10 لسٹ میں اس کی کمائی کھانے والے پر بھی. تو آج کے ہم جب مسلمان بے نہ سوچے سمجھے کہیں بھی اپنا پیسہ انویسٹ کر لیتے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے بس وہ آنے والا منافع ہوتا ہے. ہم کو یہ غور بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کس کام میں استعمال ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے اور اللہ اس کے رسول کی بات مانو گے اور باز آ جاؤ گے؟ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور جو ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زرد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. یہ آیت صلح حدیبیہ کے وقت کی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ حج پر جا رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے اور شکار موجود بھی تھا اور انہیں سخت ضرورت بھی تھی، پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا. یہ بہت ٹیمپٹیشن کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کے سامنے ایسی چیز موجود ہے اور آسانی سے حاصل بھی ہو سکتی ہے، پر بس اللہ کے لیے ہم رک جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. حرام چیزیں انسان کے لیے آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، مینس اویلیبل ہوتی ہیں. دراصل وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. یعنی آپ کو ایسی جاب مل جائے یا ایسا کام مل جائے جس میں بہت اچھا پیکیج ہے اور بہت سے پروویژنز بھی ہیں اور آپ کو سخت نوکری کی ضرورت بھی ہے، بٹ آپ بس اس لیے وہ کام نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ اس کام سے ناراض ہوگا. ایسی اپارچونیٹیز کا سامنے آنا دراصل آزمائش ہوتی ہے. آپ کے سامنے ایسی کئی موقع آتے ہیں جو سمجھ لیجئے کہ آج کل کی جنریشن ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی نہیں سن رہا ہوتا، پر اللہ دیکھ رہا ہے اور بس اس کی خاطر آپ وہ عمل نہ کریں چاہے کتنی بھی پسند ہو. دیکھ لیں، ہم نوٹس کریں کہ اسکرین پر چل رہی چیزیں کب سٹاپ ہوتی ہیں، کب اس سے انسان رک جاتا ہے یا اس چیز کو بلاک کر دیتا ہے. نہ امی ابا کا ڈر ہوتا ہے، نہ میاں بیوی کی وفاداری کا خیال ہوتا ہے، وہ صرف ایک پاورفل سورس ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور یہ چیز میرے لیے حرام ہے، اور آپ اس چیز سے ہٹ جاتے ہو. آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن اس رب کے سامنے جاؤں گا یا جاؤں گی اور تب میں کیا کہوں گی اس عمل کے بارے میں. تو دراصل یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس کے گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے. بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاصل کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے.
रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, आगे तुम्हारे खुले और छुपे सब हालात का जानने वाला अल्लाह है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि पाक और नापाक बहरहाल यकसा नहीं हुए, ख्वाह नापाक की बहुतात तुम्हें कितना ही फरेफ्ता करने वाली हो। बस ए लोगों जो अक्ल रखते हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हों। हमने पहले पारे में सुना था कि बेजा सवालात से हमको परहेज करना चाहिए, क्योंकि सवाल करने का मतलब जब कुछ हुक्म आ जाए और फिर उस पर सवाल करने का मतलब कि इंटेंशन ये होता है कि बस किसी तरह हम इस चीज़ से टल जाएं। जैसे कि बनी इसराइल उस गाय के बारे में सवाल कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पहले पारे में इसकी अच्छी खासी तफसील हो चुकी है। पर यहाँ पर इस आयत में ख़ास ये जो चीज़ है ये इसलिए बताई जा रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही कीमती मता थे दीन और दुनिया के लिए। कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी, बट कभी कभार लोग बेफ़ायदा और गैर ज़रूरी सवालात करते थे। इस पर फिर ये आयत नाजिल हुई, इसी के बारे में ये आयत है। हज़रत मूसा अशरी फरमाते हैं कि एक दफ़ा लोगों ने ऐसी ऐसी बातें एक महफिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद गुजरे। दरअसल मामला ये है कि दौरे जाहिलियत में जो निकाह का जो तरीका होता था वो बहुत ज़्यादा गलत होता था, तो लोग एक दूसरे को नसब और ख़ानदान के मामले में ताना देते थे। एक दूसरे को ये कहते कि तू फलां की औलाद है, किसी को ये कहते कि भाई ये तेरा बाप नहीं है। लोगों को लगा कि आप तो नबी हैं और गैब का इल्म रखते हैं, तो क्यों ना आपसे पूछा जाए और क्यों ना आप बता दें कि कौन किसका असली बाप है। तो बहरहाल लोग इस तरह के सवाल करने लग गए, उनसे पूछने लग गए कि हमारा असली बाप कौन है। इस तरह की लायानी और गैर ज़रूरी बातें। किसी ने पूछा कि मेरा नसब क्या है। मेरी बहनों, यहाँ पे जो है सोशल एटिकेट्स बताए जा रहे हैं, ये तरीका एक मोमिन का नहीं हो सकता। यही बात इस आयत में बताई जा रही है। साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है कि बड़ा कसूरवार है वो मुसलमान जो एक बात पूछे जो कि हराम ना थी, पर उसके पूछने की वजह से हराम हो गई। दरअसल एक बार जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के बारे में बता रहे थे कि हज फ़र्ज हो गया है, तो अकरा बिन हबीस ने ये पूछा कि क्या हर साल हज करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने फिर पूछा कि ये हर साल हज करना पड़ेगा, फिर खामोश रहे। तीसरी बार पूछने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, और फिर ये भी कहा कि अगर मेरे मुंह से हाँ निकल जाती तो हर साल हज वाजिब हो जाता और तुम ना निभा सकते। हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या था, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस वक्त कहाँ है, वो कितनी बड़ी थी, कितने जानवर उसमें थे, जो बिल्कुल दीन से दूर, जो हमसे कुछ रिलेटेड नहीं होता, अमल से बिल्कुल दूरी है। उस तरह के सवालात हम अपना डिबेट और वक्त ख़राब करते रहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, जो मैं छोड़ूं उसका जिक्र ना करो। जहाँ कुरान खामोशी इख्तियार करती है वहाँ तुम भी खामोश हो जाओ। पर अफसोस है, लोग फ़राइज़ के बारे में कम सवाल करते हैं, जिम्मेदारियों के बारे में कम पूछते हैं। हमसे पहले के इंसान बहसों में इस तरह मुलव्विस थे कि उनकी तबाही हो गई। जब हलाकू खान बगदाद पे हमलावर हुआ तो वहाँ के जो आलिम और इल्म रखने वाले लोग थे वो बहसों में पड़े थे कि बुर्राक हलाल है या हराम है। हर कोई आलिम बना बैठा है आज की दुनिया में। अब तो आसानी से हाथ में मोबाइल है और फिर आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, और लिटरली कई ग्रुप बने हैं कि हम लिटरली इल्म पर बहस करते हैं, दीन पर बहस करते हैं। बेफ़ायदा ये फ़ेल हमको बस अच्छे काम, प्रोडक्टिव काम से रोकने वाले अमल है। लेकिन अगर तुम इन्हें ऐसे वक्त पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया और वो दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। तुमसे पहले एक ग्रोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने ना कोई बहीरा मुकर्रर किया है, ना साहिबा और ना वसीला और ना हाम, मगर ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं और इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं कि ऐसे वहमात को मानते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और आओ पैगंबर की तरफ, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा की ही तकलीद किए चले जाएंगे, ख्वाह वो कुछ जानते ना हो, ख्वाह सही रास्ते पे हो ना हो।
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گروہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں, اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں, اور نہ خدا کی واسطے کہ گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص اس کی بنسبت شہادت دینے کے لیے جو زیادہ اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو, اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے, یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا, پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا, تو وہ عرض کریں گے کہ ہم کچھ علم نہیں رکھتے, آپ ہی تمام پوشیدہ حقوق کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی, تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں, تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی, خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں, مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے اس سے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا, یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے, یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ, یہاں ہماری سورہ مائدہ مکمل ہوتی ہے.
اور اب انشاءاللہ سورہ الانعام کی تفسیر اور ترجمہ ہوگا۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، 20 رکوع اور 165 آیت ہے۔ سورہ مائدہ پر صورتوں کا ایک گروپ ختم ہوتا ہے جس میں ایک ہی طرح کا مضمون چلتا ہے۔ اکثر بحث جو ہے وہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں سے ہی ہے، جن سے امامت لے کر مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ یہاں سورہ انعام سے توبہ تک خطاب مکہ والوں سے ہے۔ سورہ الانعام پوری کی پوری سورہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو 70,000 فرشتے نیچے اترے اور افق پر چھا گئے، اور ماحول روشن ہو گیا، اللہ کی تسبیح سے گونجنے لگا، سبحان اللہ۔ اس کا زمانہ نزول بھی دیکھتے چلیں۔ یہ سورہ ہجرت کے 1 سال پہلے نازل ہوئی، جب مسلمان اس قدر مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کے اکثر ساتھی حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اور جو بچ گئے تھے کفار نے ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور اس سورت کے نازل ہونے کا وہ اس قدر کا جو بوجھ تھا، مانو کہ شاید اونٹنی زمین میں ہی دھس جائے۔ اس سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسی ہی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلم بند کر لیا تھا۔ چلیے آگے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفرانی نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں وہ سوال رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، لمن ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کس کے ہیں، کون ہے ان کا مالک؟ بہنوں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ سوال رکھتا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک دائی میں بھی ایک یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو پھر کوشچن پوز کرے، تو سامنے والا انسان غور و فکر کرتا ہے اور وہ پھر خیال کرتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ یہی تو چاہتا ہے، دماغ کو سلانا نہیں ہے، دماغ کو جگانا ہے اور اس کی نشانیوں کی طرف دوڑانا ہے۔ پلیٹ میں کھانا پروس کر سامنے نہیں رکھا ہے، اسی لیے سوال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال جو ہے کہ آسمان اور زمین کس کا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی وہ مالک ہے، پوری زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی اسی کا انکار کرتے ہیں۔ سب کچھ لیتے اسی سے ہیں اور اسی کی اطاعت نہیں کرتے۔
آدھی دنیا اس کا انکار کرتی ہے تو آدھی دنیا اس کے حکموں کا انکار کرتی ہے، پر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمین میں رہنے دیا، ہوا، پانی، روشنی، کھانا سب کچھ مہیا کرایا، اپنے نافرمان بندوں کو دیتا آیا ہے۔ ہم جائیں کسی کے گھر 2-3 دن کے لیے اور گھر والوں کی ایک نہ مانے، اپنی مرضی وہاں کرتے رہیں، دیکھیں کہ پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم کہیں کہ پردہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فرنیچر یہاں کیوں رکھا ہے، آپ اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیجئے، آپ ہی ان کا انٹیریئر سارا چینج کر دیں، کچن میں کیا ہونا چاہیے، یہ مت پکائیے، آج یہ پکائیے، یہ کریں، پھر دیکھیں پھر ہم کو کتنے دن وہاں ٹکنے دیا جاتا ہے۔ دور کیوں جائیں، ہم اپنے خود کام والی کو لے لیں نا، ہم اسے کچھ کرنے کو کہیں اور وہ کچھ اور کرتی رہے، ہم نے کچھ کو اس کو کہا کہ ایسا نہیں ایسا کرو اور وہ اپنی منمانی کرتی رہے، اپنی ہی مرضی چلائے اور ہماری مرضی کے خلاف کام کرتی رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کتنے دن کتنے مہینے اس سے برداشت کر سکیں گے؟ ہم فوراً بولیں گے یہ لے پکڑ اور کل سے مت آنا۔ اکثر گھر میں جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو جو باپ ہوتے ہیں، جو والد ہوں، ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ اگر میرے حساب سے نہیں رہنا ہے تو بیٹا دروازہ کھلا ہے چلے جاؤ۔ پر ہم سب بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ یعنی کہ غلام کہتے ہیں، اسی کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کا کھا کر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، ورنہ سوچی اتنا بڑا بادشاہ اس کے بس میں ہے کہ ایک دن جینے نہ دے، ایک سانس لینے نہ دے۔ ہم سوچے تو پھر ایسا رب قیامت کیوں لا رہا ہے؟ تو میری بہنوں، قیامت بھی ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ سب کو اپنے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا بدلہ اور برے کو اس کی بدی کا بدلہ یہاں مل جائے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص نے 100 قتل کر دیے اور اس نے خودکشی کر لی، تو کیا انصاف ہوگا؟ یا ہو سکتا ہے کسی ایک نیک شخص نے عمر بھر بھلائیاں ہی بھلائیاں کی اور اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، تو کیا یہ انصاف ہوا؟ تو میری بہنوں، کوئی ایک دن فیصلے کا ضروری ہے جہاں پر ہر کوئی اپنی کمائی کا پورا پورا بدلہ لے گا، اس لیے قیامت بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں؟ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، بہرحال میں مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑی ہی رحم کا معاملہ کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے گا۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ یہ قرآن میری طرف بذریعے وہی بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔
जिस रोज हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे, तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान देंगे कि ए हमारे आका, तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक न थे। देखो उस वक्त किस तरह अपने ऊपर आप झूठ घड़ेंगे और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। उनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं जिनकी वजह से वो उसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गिरानी डाली है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, इस पर ईमान ला कर ना देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान पारीना के सिवा कुछ नहीं है। वो इस अमर हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त वो कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपनी रब की निशानियों को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। यहाँ दोज़ख के किनारे गुनहगार लोग कह रहे हैं, ऐ काश हम लौटाए जाते, काश हमें दुनिया में दोबारा जाने का मौका मिलता। अलीफ लाम मीम सजदा में आता है कि ऐसे इनकार करने वाले लोग जब आग के किनारे खड़े होंगे, बस दोज़ख में जाने ही वाले होंगे, उस वक्त कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अब सब हकीकत हमारे सामने आ गई है, बस अब तू हमें वापस लौटा दे ताकि हम अच्छे काम करें। बेशक हम यकीन करते हैं। मेरी बहनों, देखिए दुनिया में भी इंसान को हर बार ऐसे मौके मिलते हैं कि वो हक को जान चुका होता है, पहचान सके, मगर वो अपने दुनिया की मोहब्बत में इस कदर डूबा रहता है कि इसे मानने का वक्त ही उसे नहीं मिलता। वहां भी उसको एहसास नहीं होगा, इंसान को ये एहसास नहीं होगा कि भाई जहन्नुम में जा रहा हूँ, आग में गिर रहा हूँ। वहां भी वो चीखो पुकार बस इसीलिए होगी कि वक्ती तौर पर मुसीबत से निकले और अल्लाह ताला वापस भेज दे। अल्लाह जानता है वापस जाने के बाद भी वो वही कुछ करेंगे जो करते आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स का हिसाब लेता रहे, और अहमक वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशों के पीछे लगा दे और फिर अल्लाह पर आरजू रखे कि बख्श ही देगा। इसलिए हमें ये ख्याल रखना है, हमें डेली के डेली अपने अमाल पर नज़र रखनी चाहिए। अभी वक्त है, तौबा करनी है, अभी हम जिंदा हैं, अभी किसी बीमारी या बुढ़ापे ने हमें घेरा नहीं है। हम अकेले बैठकर खुद से खुद तौबा करें, अपने गुनाह जो जानकर और अनजाने किए हैं, जो जाहिर और छुप कर किए हैं, अल्लाह की रहमत में पलट आए। इंसानी फितरत है। जब कॉलेज में थे ना, पेपर स्टार्ट होते ही वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है, जैसे जैसे टाइम ख़त्म होने वाला होता है तब वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है। दुनिया का भी वही मामला है, जवानी में रंगीनियों में डूबा रहता है, जब वक्त करीब आता है तो मेरी बहनों, दुनिया का पेपर तो एक बार दोबारा दे सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं, मगर आखिरत में कोई दूसरा चांस नहीं। इस वक्त को गनीमत समझें। दुनिया के छोटे सफ़र के लिए कितनी तैयारियां हम महीने भर से कर लेते हैं। गांव जा रहे हैं, कितने सूटकेस रेडी है, कितने बैग्स रेडी है, और उस हमेशगी के सफ़र के लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है। ये वो वक्त है, उसी तैयारी में हमको खपाना है। दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो इस वक्त बेनकाब होकर इनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर इन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाएगा तो फिर वही सब कुछ करेंगे जिसे इन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी ख्वाहिश का इजहार में भी झूठी से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा ना उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देखो जब के ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ है हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो।
नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई, और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है। हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अक्ल से काम न लोगे? यहाँ दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है और आखिरत की जिंदगी पायदार है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की जिंदगी में कोई संजीदगी ही नहीं और ये बस महज एक खेल तमाशा है और इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि आखिरत के सामने दुनिया की हकीकत बहुत कमतर है। ये बिल्कुल इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि एक शख्स अपनी हकीकी ज़िंदगी में जी रहा है, बस कुछ देर के लिए, चंद घंटों के लिए वो किसी म्यूजियम जा आए या किसी रिजॉर्ट जा आए या किसी ड्रामा देखने के लिए जाकर घंटे 2 घंटे बाद फिर वापस अपनी हकीकी ज़िंदगी में आ जाए। इसलिए ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है इंसान को ये रियलाइज़ कराने कि दुनिया की अहमियत सिर्फ उतनी ही है। असल हकीकत हमारी अल्लाह के पास वाली ज़िंदगी थी और दोबारा ये ज़िंदगी गुजारकर दोबारा उसी रब के पास हमको लौटना है। खेल तमाशा देने के एग्जाम्पल देने की असल मकसद जो ये है समझने के लिए बता रही हूँ कि स्टेज पर समझ लीजिए एक ड्रामा हो रहा है। कोई एक फ़कीर के किरदार में है, कोई एक बादशाह के किरदार में है, कोई एक महारानी के किरदार में है, कोई किसी और किरदार में है। अगर उसी किरदार को लेकर स्टेज के बाहर भी दुनिया में भी घूमे तो लोग उन पर हंसेंगे, क्योंकि ये वक्ती तौर पर ये चीज़ थी। उस पर घमंड और गुरूर किस चीज़ का? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि ये तो बस फॉर जस्ट टाइम बीइंग है, असल जिंदगी तो असल में आखिरत है। अल्लाह ताला ने ये कहा था कि दुनिया में तुझे जो चाहिए, जो तेरी तकदीर में है, जो तेरा रिज्क है, वो मैं अता करूँगा और तू दुनिया में रहकर आखिरत को कमा। पर हमने उल्टा कर दिया। हम दौड़ भाग सुबह शाम पूरी अहमियत दुनिया को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम दुनिया कमा रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला हमको जन्नतुल फिरदौस अता ही कर देगा। ऐसा नहीं है मेरी बहनों। दुनिया में जद्दोजहद करते हुए आपने देखा है कहीं पर एक बिल्डिंग इमारत खड़ी होती रहती है। बिल्डिंग जब खड़ी हो रही है दूसरी ही तरफ एक बड़ी सी मशीन रेती और सीमेंट को मिक्स करती रहती है। जहां वो रेती सीमेंट यहाँ पर मिक्स होती रहती है, मशीन चल रही है, तब तक वहां पर इमारत खड़ी होती रहती है। जहां ये अमल रुक गया वहां पर खत्म। तो इस दुनिया के अमल में हमको ऐसे अमल करना है और आखिरत में हमारा जो इंशाअल्लाह बेहतरीन मोतियों का महल हमको खड़ा करना है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, मगर इस तकजीब पर और उन अजियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गईं उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुमने में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान से सीढ़ी लगाओ या इनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर सकता था। लिहाजा नादान मत बनो। इस आयत में ये बात हो रही है कि अल्लाह ने सभी को मतलब मोमिन क्यों ना बना दिया, है ना। आसान जबान में हम ये समझ सकते हैं, बट सवाल ये होता है कि अल्लाह ने अगर सभी को राह रास्त पर ही रखना होता तो फिर ये पैगंबरों का आना, ये किताबों का नाजिल होना, ये फिर मोमिनों की जद्दोजहद, फिर ये फरिश्तों का आना, इन सब की ज़रूरत ही क्या थी। अक्सर लोगों का सवाल होता है ना कि अगर हमको खुदा चाहता है कि हम मोमिन ही बनते तो हमको मुसलमान ही पैदा करता, हमको कोई और धर्म में क्यों पैदा किया, खुदा ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है हमारी तकदीर में ही ये था कि हम मोमिन ना हो, हम मुसलमान ना हो। अगर हमारी तकदीर में होता तो वो मुसलमान ही बनाता, है ना। ये बात क्या हम किसी बीमारी में कहते हैं? क्या हम ये कहते हैं अल्लाह ना करे अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले हम उसका इलाज करने के लिए दौड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हाँ शायद हमारी तकदीर में यही है। हम अक्सर कहते हैं ना, हाँ इंशाल्लाह मैं नमाज की पाबंद बन जाऊंगी अगर अल्लाह ने चाहा तो, हाँ अल्लाह ने बुलाया तो इंशाल्लाह हज कर लूंगी अगर अल्लाह ने चाहा तो, है ना। अल्लाह तो चाहता ही है मगर दरकार हमारी कोशिशें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, एक गांव था चंद साल पहले, वहां पर 2 बच्चियों को पोलियो हो गया। एक बच्ची की माँ ने ये कहा कि हाँ ये तो फिर कुदरत का कहर है, तेरे तकदीर में ही ऐसा है, और वो बैठी रह गई।
दूसरी बच्ची की माँ ने उसका इलाज ढूंढना चाहा, वो दौड़ी भागी, बेहतरीन सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट उसके पास गई, करी, जद्दोजहद की कोशिश की और उसकी बच्ची का पैर ठीक हो गया। तो अगर अब हम यहाँ फर्क देखें तो अल्लाह ने किसी को ईमान के साथ पैदा किया है और किसी को यहाँ पर आकर ढूंढना है अपना इलाज अपनी इस बीमारी का, है ना। ईमान ना होना भी एक बीमारी है, उसका इलाज हमको ढूंढना है। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि हाँ भाई अल्लाह ने हमारी तकदीर में ही ये लिख दिया है, तकदीर में होता तो हमको मोमिन घर में ही पैदा करता, तो हमारा तकदीर में यही है, तो फिर एक बेवकूफाना हरकत है। दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो उन्हें तो बस अल्लाह कब्रों से ही उठाएगा और फिर वो इसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। कहो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर इनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तला हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परिंदों और उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह के अनवा हैं। हमने इनकी तकदीर के नोश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं वो बहरे हैं, गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती या आखिरी घड़ी आ पहुंचती तो क्या तुम उस वक्त अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो, उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो इस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब व आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने इनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और अब हाल ये था कि वो हर खैर से मायूस थे। इस तरह इन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि इसने उनकी जड़ काट दी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बीनाई और समात तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये कुव्वतें तुम्हें वापस दिला सकता हो? हम गौर करें कि यहाँ पर अल्लाह ताला खोल खोल कर निशानियाँ और नेमतें गिना रहा है, नेमतें बताता जा रहा है, बस ये रियलाइज कराने को इंसान को। अब यहाँ तीन जो कहते हैं ना अहम आज़ा के बारे में थोड़ा सा उनके उस बारे में जान लें। जैसे कि कान, अल्लाह ताला ने कान सुनने और तवाज़ो यानी कि बॉडी का बैलेंस रखने के लिए बनाया है। ये बहुत ही पेचीदा आज़ा है। जो बाहर का कान नजर आता है वो उसकी बनावट इस तरह की है कि चारों तरफ की आवाज और साउंड वेव्स को लपेट कर वो इकट्ठा होकर अंदर की तरफ भेजता है। यहाँ से एक ट्यूब के अंदर जाकर एक बारीक से पर्दे से वो टकराता है। इस ट्यूब में वैक्स ग्लैंड्स होते हैं और बारीक बाल होते हैं जिससे हवा के जरिए हो सकता है कोई गंदगी जाए तो फिर वो उसी पर अटक जाए। ये वेव्स जब पर्दे से टकराते हैं तो जो वाइब्रेट करके साउंड को अंदर की तरफ भेजता है। ये इतने नाजुक और कहते हैं ना बारीक पर्दा होता है, फिर भी सालों साल काम करता आ रहा है। पर्दे के बिल्कुल पीछे 3 छोटी छोटी नर्म हड्डियां होती हैं। इनमें से एक का साइज तो बिल्कुल चावल के दाने जितना होता है। इतना नाजुक होने के बावजूद ये कान के अंदर एक एम्पलीफायर का काम करता है। आवाज को बढ़ाना घटाना ये मैकेनिज्म सारा उन नर्म हड्डियों पर होता है। कोई जोर की आवाज आने पर खुद ब खुद ये नर्म हड्डियां बंद हो जाती हैं ताकि समात पर असर न पड़े। कान के अंदर 3 कैनाल्स होते हैं जिसमें कॉक्लिया होता है, उसमें एक पतला सा फ्लूइड, एक पतला सा लिक्विड होता है। इसमें कुछ बाल होते हैं जो ब्रेन में दिमाग तक आवाज को ट्रांसमिट करते हैं। फिर ये ब्रेन हमें बताता है, ये मैसेज देता है कि कौन क्या बोल रहा है। ये सारा अमल विद इन अ फ्यू फ्रैक्शंस, मतलब मिली सेकेंड के फ्रैक्शंस पे सारा अमल ऑपरेट होता है। तो देखिए इसका रिमोट कहाँ है, किसके पास है। दूसरी जो आज़ा के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया वो है आँख, जिस्म का सबसे सेंसिटिव और नाजुक हिस्सा। बाहर से कितना खूबसूरत ट्रांसपेरेंट कांच जैसा है,
باقی مین اعضاء اندر کی طرف ہوتے ہیں. اس چھوٹی سی آنکھ کے پیچھے 40 چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں جن سے دیکھنے کا عمل پورا ہوتا ہے. اگر ایک بھی پرزا کام نہ کرے اور یہ عمل رک جائے تو پھر انسان دیکھنے سے دارت ہو جائے. یہ ایک عمل جو ہے فلی آٹومیٹک ہے. سب سے آگے جو کارنیا ہے اس کے پیچھے آئرس ہے جو آنکھوں کو رنگ دیتا ہے. آئرس میں کچھ خرابی آئے تو انسان کہتے ہیں نا کہ کلر بلائنڈنس اس کو آ جاتا ہے. اس کا سائز بدلتا رہتا ہے. یہ پرزے میں بالکل تھوڑی سی بھی خرابی ہو تو انسان دیکھ نہ پائے. یہ خوبصورت رنگین دنیا دیکھتے ہوئے ہمیں کبھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ کیمرہ، یہ لینس، یہ فوکس، یہ تمام چیزیں، اس کا ریپلیکا آج تک انسان نے نہیں بنایا ہے. آج بھی انسان محتاج ہے آنکھوں کا. تیسرا جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم اعضاء کا دیا ہے وہ ہے دل. دل جسم کا سب سے ضروری حصہ، یہ انسان کی مٹھی کے سائز کا اور سارا کمال اسی کا ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے، اسی وجہ سے اسے شاید اللہ تعالیٰ نے بیچوں بیچ حفاظت میں رب کے یعنی پسلیوں کے بیچ میں رکھا ہے. ہمارا دل 70 بیٹس پر منٹ چلتا ہے، اور اگر ہم کچھ کہتے ہیں نا کچھ کام وغیرہ کریں یا کچھ رفتار میں ہو تو وہ بھی اپنی رفتار دگنی کر دیتا ہے. اس کا کام ہمارے خون کی صفائی کرنا اور پورے باڈی کو آکسیجن پہنچانا ہے. ایک ہی دل میں لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ 2 حصے ہوتے ہیں. لیفٹ سائڈ میں صاف اور رائٹ سائڈ میں گندا خون ہے، لیکن دونوں کبھی مکس نہیں ہوتے. ایک سیپٹم کی طرف یہ دونوں بالکل جدا ہوتے ہیں. جب رائٹ سائڈ والا دل سکڑتا ہے تو خون پھیپڑوں میں جاتا ہے، اور جب لیفٹ سائڈ والا تو پھر خون پوری باڈی میں فلو ہوتا ہے. باڈی سے ویسٹ پروڈکٹ کلیکٹ کر کے وہ دوبارہ ہارٹ میں لے آتا ہے. یہی باری باری دونوں کام چلتے ہیں دن بھر. یہ چھوٹا سا آرگن اتنا خون جو ہے پمپ کر لیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ جتنا ایک 1500 لیٹر کی پانی کا ہو جائے، بھر جائے 2400 گھنٹے، سالوں سال، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں گنوا رہا ہے. تب ہم کئی سوچتے ہیں جب یہ دھڑکنا رک جائے تب ہم کو احساس ہوتا ہے، ہلکا سا پین محسوس ہو جائے، ہلکا سا لیفٹ ہینڈ ہمارا تھوڑا سا کہتے ہیں نا اسٹیف ہو جائے، تب ہم کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہے وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندے کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس رحم و کرم ہی کا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو تو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیسی کیسی نشانیاں کھول کھول کر بتا رہے ہیں ہمارے سامنے. خود کہتے ہیں نا یہ ایک بہت بڑی نشانی، یہ قرآن سامنے ہے،
یہ نشانی ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسری نشانیاں کائنات میں ہیں. ہر طرف اس رب کی نشانیاں چھائی ہیں. انسان خود ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ خود اپنے آپ پر غور کرے تو دیکھے کہ اس کا بنانے والا کیسا آٹومیٹک سسٹم بنا رکھا ہے. زیادہ خون بہہ جاتا ہے تو انسان خود بخود بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ میکینزم باڈی کا ہی ہے تاکہ اور بلڈ ضائع نہ ہو. یہ آنکھیں جس کے بارے میں ابھی ہم نے اتنا کچھ سنا, کیسا کمال ہے. دیکھیے کمپیوٹر میں کچھ ہم فیڈ کریں تو پھر وہ ڈیٹا باہر ملتا ہے, بٹ یہ آنکھوں کو دیکھیے ذرا, اس کا کیمرہ دیکھیے. جیسا ہی دروازہ کھلا آپ نے دیکھا کہ فلاں عورت ہے, اس کا نام یہ ہے, یہ یہاں رہتی ہے, یہ اتنے دنوں بعد آئی ہے. پلک جھپکنے سے پہلے سارا ڈیٹا آپ کے دماغ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ کیسا سسٹم ہے. ایک دل سے کہتے نا کہ کام نہ کرے انسان بستر پہ اٹھ نہیں سکتا. کیا ایک پیشنٹ تڑپ رہا ہے, کیوں نہیں ایک پلاسٹک کا ہے, ایک لکڑی کا ہی ٹکڑا بنا دیں اور اس کی ڈسک میں فٹ کر دیں. کیوں نہیں سائنس نے جب اتنی ترقی کر لی ہے تو ایک ڈسک کیوں نہیں انسان بنا لیتا. کیوں کوئی ایک پیشنٹ انتظار میں ہے. سائنس کی ترقی کے باوجود کوئی پیشنٹ انتظار میں کیوں ہے کہ کوئی ایک کڈنی دے دے تو ہم دل بھر کے پانی پی لیں. اللہ کہتا ہے میرے احسانات تم یاد کرو گے تو گنتی کم پڑ جائے گی. انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں جانا. وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر صبح دیکھے کہے الحمدللہ. اللہ تو نے یہ صبح مجھے دکھا دی. ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتی نا صبح. ہو سکتا ہے کوئی ایک صبح ہماری بھی نہ ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی دن ہمارے لیے بھی نہ نکلے. پھر وہی مٹی کی چادر, مٹی کا اوڑھنا اور مٹی کا بچھونا ہوگا, مٹی کا گھر ہوگا. اس لیے جب یہ صبح نکلے, یہ نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کہیں الحمدللہ. اللہ کہتا ہے تمہیں ساری نعمتیں دیکھ کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے, کچھ کام بھی کرنا ہے. اللہ خود ہی فرماتا ہے. دیکھیے ہر نشانی کو ہم دیکھیں تو اس کے وجود میں آنا کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اللہ نے بھی تو ہم کو کسی وجہ سے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے بہترین عمل کرنے والا, کون ہے بہترین عبادت کرنے والا, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا, غریبوں سے رحم کرنے والا, غریبوں کی مدد کرنے والا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. وہی امر حق بیان کرتا ہے, وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ, فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ سب حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. یہاں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے عذابوں کا ذکر کر رہا ہے.
پہلا ہے اوپر سے آنے والا عذاب، جیسے پچھلی قوموں پر بارہا آتا رہا ہے۔ ابراہا کے لشکر پر کنکریوں کا پھینکا جانا، کچھ قوموں پر تند ہوا چلنا، کسی پہ طوفان آیا، کسی پہ آگ اور پتھر کی بارش ہوئی، مینڈک اور ٹڈیوں کی برسات ہوئی۔ عذاب کی شکل میں تو کہیں سیلاب اور کہیں بارش اور کئی طرح کی ہلاکت کا بھی ذریعہ بنا۔ اوپر سے آنے والے عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ کسی پر ظالم حکمراں یا ایسے حاکم یا ایسے بادشاہ ان پر مسلط کر دے کہ وہ ان کو بالکل مزہ چکھا دے، تمہیں ذلیل و خوار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا ہی تم پر حکام اور بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سب بادشاہوں کا مالک میں بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے حکام یعنی ان کے رولرز کے دلوں میں ان کے لیے شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں۔ اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے کے بجائے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے۔ گویا کہ حکمراں کی اصلاح عوام کی اصلاح ہے۔ ہر کوئی حکام کو یا رولرز کو یا گورنمنٹ کا جو بھی ظلم و زر اوپر سے آنے والے عذابوں میں سے شامل ہے۔ یعنی اگر کسی کنٹری کی گورنمنٹ کا ظلم و ستم اگر کہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے یا تو آزمائش ہے یا پھر وہ عذاب ہے۔ دوسرا پتہ ہے نیچے سے عذاب، جیسے کہ زلزلہ ہے، سیلاب وغیرہ، طاعون ہے، سوکھا ہے۔ تیسرا جو ٹائپ ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے، فرقہ بازی، گھروں، گلیوں، شہروں، ملکوں کو تباہ کرنے والا عذاب، فرقہ واریت، گروہ بندی، آپس کی خانہ جنگی، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ اے اللہ، میری امت کو زمین میں نہ دھسانا، اور ایسا حاکم نہ مسلط کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، اور آپس میں خانہ جنگی نہ ہو، یعنی امت آپس میں نہ لڑے۔ پہلے کی 2 دعائیں تو قبول ہو گئیں، تیسری نہیں ہوئی۔ آج ہمارا حال دیکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دشمن کہتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو جہنمی کہتا ہے۔ اس میں بھی دوسروں کا بلیم کرنے کے بجائے ہم سب اپنی اصلاح کریں۔ ہمارا دین ایک بڑا درخت ہے اور اس کی شاخیں بہت دور دور تک الگ الگ پھیلی ہیں۔ درخت میں کوئی اختلاف نہیں، اس کی برانچز میں ہو سکتا ہے۔ ہمارا دین لچک والا ہے، کٹر نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے۔ دوسروں کی قدر کریں، احترام کریں، لوگوں کو قریب لانے کے کام اور الفاظ استعمال کریں، لوگ ہم سے دور نہ بھاگیں۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار ہی کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو گے کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر کسی دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال ان شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درا حال کے اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور وہ
اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیں. نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو, اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جا, اسی دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے. اور جس روز سور پھونکا جائے گا اور اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو, جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے, تو میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام میں سلطنت دکھاتے تھے, اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, مگر وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, وہ یہ سب سے بڑا ہے. یہاں ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی ستاروں کو, کبھی چاند کو, کبھی سورج کو میرا بت ہے, میرا رب ہے, یہ سوچ رہے ہیں. یہ وہ کنفیوز نہیں تھے, بلکہ یہ ان کی کیوریوسٹی تھی, اور شاید ہر مومن کو یہی کیوریوسٹی ہونی چاہیے. ایک عام ایگزامپل کے طور پہ ہمارے گھر میں کوئی ایک نئی چیز آ جاتی ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی, کون لایا, خرید کر لایا ہے, اٹھا کر لایا ہے. کیا ہم کتنی بے چین ہو جاتی ہیں مائیں, ہم کتنی ٹینشن میں آ جاتی ہیں یہ چیز کہاں سے آ گئی, ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں. مگر ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں, جوان ہوئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے اطراف نشانیاں دیکھی, ہم نے چاند اور سورج کو دیکھا, ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ کہاں سے آیا, اس کو کون ہے اگانے والا اور ڈبونے والا. یہ جو کشمکش اور یہ جو کیوریوسٹی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تبھی آ گئی تھی, اور یہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں دل میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ کس نے بنایا ہے. اور کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو آنکھ ہونے پر بھی اندھے ہوں, کان ہونے پر بھی بہرے ہوں, احساس ہونے پر بھی بے احساس ہوں, کہ وہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے. ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ چاند کس رب نے بنایا, سورج کو بنانے والا بھی کیا کوئی ہے. ہم بس جیے جا رہے ہیں. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے, اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی ہے, اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے, اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں, جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے, بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے, اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا, حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں, حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے, ہر چیز کا خالق, لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو, اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا, اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسباں نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ
ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پانسبا مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالدار ہو۔ اور اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اس آیات سے بالکل جیسے کہ آج کل کا حالات ہے، جیسے اب اس وقت جو دور چل رہا ہے، ہماری جوان نسلیں، ہمارے جوان بچے ظاہر ہے کہیں کچھ کام ہے نہیں تو اپنے اپنے فون پر لے کر بیٹھے ہیں اور ڈیبیٹ چل رہے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس میں ڈیبیٹ میں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ غلط الفاظ نکلنے کی وجہ سے وہ ڈیبیٹ ایک جاہلیت کا ٹرن لے لیتی ہے۔ یہ چیز سے دوسرے واقف نہیں ہیں، مگر کم از کم اہل ایمان، قرآن پڑھنے والے، ان لوگوں کو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب کیونکہ کچھ اور کام نہیں ہے اور بس ڈیٹا ہاتھ میں موبائل میں فل ہے تو بس سوشل میڈیا پہ چیٹ رومز میں ایک گروپ بنا کر اس طرح سے نہ کریں۔ یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ ڈیفینسو کبھی نہ ہو۔ ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنا کام، اپنی اصلاح کرتے جانا ہے۔ اب یہ تو کہہ دیا کہ پہلے تو کہہ دیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ نہ کریں، تو ہم کریں کیا؟ تو ہم وہی کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نصیحت کی ہے نا۔ بات تو صحابیوں کے لیے ہے، صحاباؤں کے لیے نصیحت، بٹ وہ چیز ہم بھی تو لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی تبلیغ کے جوش میں اتنے بھی بے قابو نہ ہو جائیں، اتنے بھی جوش میں نہ آ جائیں اور بحث مباحثے یا ڈیبیٹ میں اس قدر نہ رم جائیں اور معاملہ بڑھتے بڑھتے نان مسلمز کی جو غلط عقائدیں ہیں یا ان کے معبود ہیں ان کو گالیاں دینے لگ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور دور پھینک دے۔ تو اس لیے پہلے جب ہم کسی ڈیبیٹ میں اتریں تو ہم اپنا پہلے ہوم ورک کر لیں۔ کہتے ہیں نا کہ جس چیز کی پوری اپنی طرح سے بہتر نالج ہے وہ بہتر نالج خوبصورت طرح سے پیش کریں کہ ہمارا اسلام کی خوبصورتی لوگوں کو نظر آئے اور وہ کھینچاؤ سے لوگ ہمارے پاس دوڑے چلے آئیں، بلکہ ڈیبیٹ سے نہیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوا۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو قبول کرے۔ میری بہنوں، کئیوں کے دلوں میں کئی ساری باتیں ہیں یہ لاک ڈاؤن کو لے کر۔ کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ میری بہنوں، ہم ایک چیز کا خیال رکھیں، جب بھی کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا پھر وہ عذاب ہوتی ہے۔ اب ہم یہ کیسے چیک کریں کہ یہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے؟ بہترین چیز ہم کو ایک کہتے ہیں نا سمپل سا ٹیسٹ ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مصیبت آنے کے بعد ہمارا قرب اللہ سے بڑھ گیا ہے، ہم اور زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، تو بے شک یہ آزمائش تھی اور اس پر ہم پورے اترے ہیں۔ اور اگر اس تکلیف، اس لاک ڈاؤن نے ہم کو اللہ سے اور دور کر دیا اور زیادہ اس کی نافرمانیوں میں مشغول کر دیا اور زیادہ گناہوں میں ملوث کر دیا اور زیادہ اس کی ناراضگی کا حقدار بنا دیا، تو بے شک بہنیں یہ بے شک عذاب ہے۔ تو ہم اس چیز کو آزمائش کے طور پر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی الحمدللہ پیٹ بھر کے سحری کھلا رہا ہے، ہمارے دسترخوانوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہوا ہے۔ یہ بے شک اللہ کا شکر ہے۔ اس وقت کو ہم نیتیں اعتکاف کی کر لیں۔ ہم عورتیں دیکھیے کیسا ہر رمضان میں ہے نا شیطان بند ہو جاتا تھا، ہے نا، ہم کہتے تھے کہ شیطان بند ہو گیا، مگر پھر بھی فضول وقت ضائع کرنے کی کتنے دروازے کھلے تھے، کیسے بازاریں کھلی تھی، کیسے رنگ و رونق بازاروں کی ہم عورتوں کو کھینچتی تھی۔ اب الحمدللہ سارے شیطان بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम एतिकाफ़ की नीयत कर लें और ये तमाम वक्त और ये नियत कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये रमज़ान हमारा सबसे बेहतरीन रमज़ान हो, क्योंकि हमारे पास वेस्ट करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ना बाज़ार जाना है, ना शॉपिंग करना है, ना नए पर्दे है, ना नई क्रॉकरी है, कुछ नहीं, सिर्फ हम, हमारा रब और हमारी इबादतें हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे और ये पूरा रमज़ान गुजरने ना पाए कि हम सबकी मग़फ़िरत हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आइए हम आज की तफसीर की समरी पर रोशनी डालते हैं। अल्लाह को हद से तजावुज़ करने वाले लोग सख्त नापसंद हैं। कौन हद से तजावुज़ करने वाले हैं? हर वो शख्स जो कोई भी हद क्रॉस करे, चाहे वो खर्च में हो, चाहे रिश्तों को निभाने में हो, सही और गलत के दरमियान हो। अल्लाह सुब्हान ताला एतदाल की रविश को पसंद करता है। अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो, अपने वादे, अपने कमिटमेंट की मुसलमान को हिफाजत करना चाहिए। जो कोई इंसान किसी मुसलमान से प्रॉमिस करे या डील करे तो उसको यकीन हो कि ये मुसलमान है, ये मेरी डील नहीं तोड़ने वाला। आखिरत में सच्चों को उनकी सच्चाई का बेहतरीन अजर मिलेगा। हम सब आज से तहिया करें कि इंशाअल्लाह ताला झूठ का बिल्कुल साथ न देंगे, न झूठ बोलेंगे और न ही गलत का साथ देंगे। हर किस्म का नफ़ा और नुकसान अल्लाह की जानिब से है और उसी की कुदरत और इख्तियार में है। अगर हमें कोई भी फ़ायदा पहुंचता है तो वो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और नुकसान हो रहा है तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद तलब करना चाहिए। नफ़ा और नुकसान मिन जानिब अल्लाह हैं। दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ खेल और तमाशा है। दुनिया एक फ़ानी ज़िंदगी है, बहुत थोड़ी वक्त के लिए है, एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। अब काफ़ी जो है अपनी ज़िंदगी का जो वक्त है वो सैर व तफरीह, ऐश व इशरत के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन एक मोमिन जो होता है उसका जो रवैया होता है वो मुख्तलिफ होता है। वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी को, आखिरत को संवारने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या अंधा और आँखों वाला बराबर हो सकते हैं? आँखों वाला वो है जिसके पास दीन है और अंधा वो जो सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में लगा है। अब सवाल ये है कि कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमको हलाल और हराम सब पता है, फिर भी हम कभी हलाल कर रहे हैं, कभी हराम कर रहे हैं, दोनों के बीच में स्विच करते जा रहे हैं। कभी नमाज़ पढ़ते हैं तो कभी नमाज नहीं पढ़ते, कभी सच बोलते हैं तो कभी नहीं बोलते। अगर हम आँखों वाले हैं तो हम ये कैसे ठोकरें खा रहे हैं? अगर हम समझते हैं कि हम अल्लाह की किताब को, उसके दीन को समझ पा रहे हैं तो हमारी रविश अंधों जैसी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको दीन की बसीरत वाली आँखें दे। अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बना दे। आइए आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हम इज्तिमाई दुआ के साथ करते हैं। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमाआनिही वन नज़रा फ़ी अजाइबिही वल अमला बिज़ालिका मा बक़ीतु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैलि व अना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालिना मिनर रिया व अलसिनतिना मिनल कज़िब व ऐनिना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतुल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत वआफ़िना फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फ़ीमा अतैत वक़िना शर्रि मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन वलैत वला यअज़्ज़ु मन अदैत तबारकत रब्बना व तआलैत व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अज़िबिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिका
ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبت أقدامهم وثبت على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مضار الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللہ غفور رحیم، ہم تیری عاجز بندیاں ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے مالک، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو غفار ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں تو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رضا کا راستہ دکھا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، شیطان اور نفس کے شرر سے ہم کو بچا لے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا۔ اے ہمارے رب، تو اپنی خاص رحمت ہم پر نازل فرما۔ اللہ اپنے قہر اور غضب سے ہمیں بچا۔ اے ہمارے رب، تو امت محمدیہ کو حشر کے رسوائی سے بچا۔ اللہ اسلام کا بول بالا کر۔ اللہ تو اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے ہمارے رب، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے ہمارے رب، تو اسلام کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، اے غفور الرحیم، ہمارے ایمان میں وہ قوت و مضبوطی عطا کر دے۔ اللہ ہم تیرے راہ میں قربانی دینے والے بن جائیں۔ اے غفور الرحیم، اے ہمارے رب، ہمارے اندر اپنی خشیت اور محبت عطا کر دے جو ہمارے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی وہ اطاعت عطا کر دے جو تیری جنت تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ یقین عطا کر دے۔ اے اللہ اس تیرے حضور کھڑے ہونے کا یقین، اس میزان کے قائم ہونے کا یقین، اس جنت کی نعمتوں کا یقین، اس جہنم کی ہولناکیوں کا یقین۔ اے اللہ ہمیں وہ یقین عطا کر دے اس جنت کو پانے کے لیے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اے اللہ ہم تیرے راہ میں قربانی دینے والے بن جائیں، اور اس جہنم کی ہولناکی کا یقین، اور پرصراط سے گزرنے کا یقین کہ اللہ ہم اسے اس دنیا کو، اے اللہ دنیا کا ہر نعمتوں کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اے غفور الرحیم، اے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، اے اللہ تو ہمیں ان تمام نعمتوں کو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے۔ اے غفور الرحیم، دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنا، ہمارا مقصود اعظم آخرت ہو۔ اے ہمارے رب، اے غفور الرحیم، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کر دے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت فرما، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دین کے کاموں میں صحابہ کرام کے جیسا اخلاص پیدا کر دے۔ غفور رحیم، اے رب العالمین، ہم اس پاکیزہ محفل میں دعا کرتے ہیں کہ جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ غفور الرحیم، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو بوجھ کو اتار دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں تو سارے اولاد عطا کر دے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صالح اور مومن بنا دے۔
اے ہمارے رب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ لگا دے، اور آپ نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے اے ہمارے رب ہم بھی اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔